بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب دا خادم احمد نواز گجر خان دی سرزمین تو جناب دی خدمت وچ حاضر ہاں۔ اج دا تھوڑا جہا موضوع کہ چنگیاں چنگیاں گلاں، چنگے دوستاں دیاں چنگیاں گلاں تے سونے بنداں دیاں سونیاں گلاں تے پیارے بنداں دیاں پیاریاں گلاں۔ اج وہ گلاں سن تے انشاءاللہ دل نو بھی چس آ جاسی تے دماغ نو بھی سکون مل جاسی تے انشاءاللہ امید کرینا کہ یہ گلاں سنن تو بعد زندگی دے اندر تبدیلی بھی آ جاسی، اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اس زندگی نو تبدیل کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وہ موضوع اسانو کس سبق دیندا ہے تے اساں پھر اس سبق تو کس سبق حاصل کرنا ہے تے اس سبق نو کس طرح یاد کرنا ہے تے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک، خالق و مالک، جس نے ایک خوبصورت زندگی دیتی ہے، جس نے زندگی دے نال پیارا پیارا حسن دیتا ہے، جس نے زندگی دے نال سونی سونیاں اکھاں دیتیاں، جس نے زندگی دے نال سونے سونے ہاتھ، سونے سونے قدم، سونا سونا جسم بنایا تے جسم دے اتے خوبصورت چہرہ بنا دیتا ہے۔ خوبصورت چہرے دے نال سونے سونے کھلرے کھلرے کالے کالے بال بھی بنا دیتے جس دے نال انسان دی خوبصورتی بن جاتی ہے، انسان نو خوبصورت ترین خوبصورت بنایا، احسن بنایا، جس نے تھانو اور مینو ایک خوبصورت زندگی دیتی ہے۔ وہ زندگی ہے کیا؟ وہ زندگی کیا ہے؟ تو آئیے چند الفاظ اللہ رب العزت کی تعریف کے اندر زندگی کے حوالے نال میں جناب کی خدمت وچ پیش کرتا ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ اس تے عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس تو سبق حاصل کر کے اپنی زندگی نو اچھا کرنا ہے۔ اور وہ کس طریقے نال اچھی ہو سی زندگی؟ اس طریقے نال اچھی ہو سی کہ تساں میں سب مل کے نماز پڑھاں گے، زندگی اچھی ہوئے گی، اچھے اچھے کم کریں گے، زندگی اچھی ہوئے گی، والدین کی خدمت کریں گے، زندگی اچھی ہوئے گی، والدین کا احترام کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، زندگی اچھی ہوئے گی۔ آپ تو بڑیاں دے نال پیار نال زندگی گزارنی، چھوٹیاں نال شفقت کرنی ہے، یہ زندگی اچھی ہو سی۔ تے اچھی زندگی ہمیشہ انسان نو اچھائی کی طرف لے کے جاندی ہے۔ آؤ چلتے ہیں کہ سنتے ہیں میرے دوستو، یہ زندگی اللہ رب العزت دی ایک امانت ہے۔ کیا چیزیں؟ ذرا غور کریا ہے، ذرا سوچیا ہے کہ جس زندگی دے نال تو اس زمین دے تے آکڑ آکڑ کے چلتا ہے، مغروری دے نال چلتا ہے، تکبر دے نال چلتا ہے، وہ تیری نہیں، نہ ہی کسی اور دی دیتی ہوئی ہے، وہ کس نے دیتی ہوئی ہے؟ وہ میرے سونے اللہ دی دیتی ہوئی ہے۔ تے زندگی نو اچھے زندگی دے اندر جڑے تیرے وقت ہیں، لمحات ہیں، انہاں نو اچھے طریقے دے نال گزار، تاکہ وہ زندگی تیری سونی ہوئے، تیرے جانے تو بعد بھی تیری زندگی دیاں تعریفاں کریں لوگ۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی اللہ رب العزت دی بہت بڑی نعمت ہے۔
زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور جس وقت وہ خالق و مالک چاہتا ہے اپنی امانت واپس بھی لے سکتے، اپنی امانت واپس لے لیتے۔ یہ نہیں کہ پیدا ہوئے ہیں زمین کے اوپر آ گئے ہیں، 10 ایکڑ زمین خرید لئیے، بہت بڑے مالک بن گئے ہیں، نہیں، تیرا میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس لیے پیدا کیا کہ زمین کے اوپر جا، اچھے کام کر، نماز پڑھ، ماہ رمضان المبارک آگے آ رہا ہے، اس کی تیاریاں کر، 2026 کا رمضان المبارک آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے ماہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس رمضان شریف کے اندر ہماری زندگی میں نہیں ہوں گے، شاید ہم بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی سوچنا ہے نا، ہم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ تو جب اس اوپر والے کی مرضی ہوگی، جب وہ چاہے گا تو اپنی دی ہوئی امانت احسن سے واپس لے لے گا، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ موت کے سامنے انسان بے بس ہے، موت کے سامنے انسان بے بس ہے، بے اختیار ہے اور مجبور بھی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، موت کے سامنے انسان بے بس ہے، بے اختیار ہے اور مجبور ہے۔ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، سکندر ذوالقرنین جیسے بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ اور بھی کتنے بادشاہ اس دنیا میں آئے گزر چکے، کسی نے موت کو آگے ہاتھ نہیں دے سکے، موت کو نہیں روک سکے کہ اے موت رک جا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نہ ہی تاریخ لکھتی ہے، نہ ہی تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی کسی انسان نے ایسا کیا ہو کہ جب اس کی موت آنے لگی ہو تو اس نے موت کو روک دیا ہو۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ تیرا اور میرا فیصلہ نہیں، یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے، جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ تو آخر کار جو اس زمین میں آیا، جو اس دنیا میں آیا، اس نے جانا تو ضرور ہے، لیکن جانے سے پہلے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جانے سے پہلے کچھ سامان تیار کر لو، کچھ سامان تیار کر لو خدارا۔ وہ سامان کیا ہے؟ وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، استطاعت ہے تو دو، حج کی طاقت ہے تو حج کرو، اور اس کے علاوہ روزے ہو گئے، اچھے اچھے نیک کام ہو گئے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرو، چاہے خواہ وہ آپ کے ساتھ کتنے بھی برے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، چاہے رشتہ دار آپ کو منہ بھی نہیں لگاتے، لیکن پھر بھی اپنے دل کے اندر ان کی محبت رکھو، اپنی محبت ان کو پیش کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جب آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو ایک دن ضرور آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو انسان موت کے آگے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنے بھی اس کے پاس ہتھیار ہوں، لیکن بے بس ہے، مجبور ہے، اور انسان کتنا ہی مرتبے والا ہو، زندگی کو اپنے اشاروں پر نچاتا رہا ہو، یعنی اس نے جو کچھ زبان سے کہا، انگلی سے کہا، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ دنیا کی طاقت ہے، صرف آخرت کی نہیں، یہ دنیا کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دی ہیں
وہ اپنی طاقتوں پہ اپنے کام کرواتے ہیں، جن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں اپنی زندگی کو اشاروں پہ چلاتے ہیں کہ میں نے فلاں کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، جب خالق و مالک کا حکم آ جاتا ہے امانت لوٹانے کا تو سب چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، بے اختیار ہو کر خاموشی سے امانت لوٹانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انسان بے بس ہے، لیکن انسان کے یہ اختیار میں ضرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو، اس مہربانی کو، اس قیمتی اثاثے کو، کون سے والے کو؟ زندگی کو، آئے ہائے، زندگی کو، اس قیمتی اثاثے کو اور اس بہترین نعمت کو کس طرح جیتے ہیں؟ انسان اس بہترین زندگی کو کس طرح جیتے ہیں؟ اللہ اکبر! اس قیمتی اثاثے کو اور اس بہترین نعمت کو کس طرح جیتے ہیں؟ اپنے اچھے کردار و عمل سے اسے بہترین روشنائی اور اچھائی کا تاج پہناتے ہیں۔ یعنی کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دیا، دل دیا، سب کچھ دیا، تو سوچ سکتا ہے اور ضرور سوچے گا، سوچ سکتا ہے اور ضرور سوچے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے، میں نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ فضول کاموں کے اندر نہیں، برو کاموں کے اندر نہیں۔ رات کو جب بھی آپ کو ٹائم ملے، تھوڑا سا اپنے بیڈ کے اوپر، بستر کے اوپر لیٹ کر، اپنی چارپائی کے اوپر لیٹ کر، بستر پر لیٹ کر آپ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دی ہے، کیا یہ زندگی کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ میں صرف اور صرف فضول خرچیاں کرتا رہوں؟ میں صرف اور صرف اس زندگی کا جو ٹائم ہے، وقت ہے، اس کو میں فضول گھومتا رہوں، پھرتا رہوں؟ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرش بچھایا ہے، یہ تیرے لیے بچھایا ہے۔ اس فرش سے فائدہ حاصل کر، گھوم بھی صحیح، پھر بھی صحیح، لیکن اچھے کردار اور اچھے عمل کی طرف بھی آ۔ اپنے اچھے کردار اور اچھے عمل کرے گا تو زندگی تیری روشنائی لائے گی، دوسروں کو روشنی پہنچے گی۔ جب دوسروں کو روشنی پہنچے گی تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی تیری زندگی کے اندر اور روشنیاں لے کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی میں اور روشنیاں دیں گے، اس سے تیرے عمل اچھے ہوں گے۔ یا اپنے غلط کردار اور عمل سے اس نعمت کو، اس زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ نفع یا نقصان انسان کا ذاتی ہے، اپنے کردار و عمل کا اس کو خود جواب دینا ہے، لیکن زندگی ایسے لوگوں سے بے حد خوش ہوتی ہے۔ آخری جملہ تے زبردست جملہ اس تھوڑی خدمت پیش کر کے پھر اجازت چاہتا کہ زندگی آئے ہائے 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 ایسے لوگوں کے نال خوش ہوندی ہے۔ کیڑے لوگوں نال خوش ہوندی ہے؟ زندگی ایسے لوگوں سے بے حد خوش ہوتی ہے جو اس کو بہترین انداز سے گزارتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں، شاید آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ زندگی، یہ جو زندگی ہے،
ایسے لوگوں کے ساتھ خوش ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے بے حد خوش ہوتی ہے جو اس کو بہترین انداز میں گزارتے ہیں، ایسے کہ اپنے وابستہ ایسے کہ اپنے وابستہ یعنی ملنے جلنے والے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، اپنے تعلق والے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، اپنے کردار سے، عمل سے لوگوں کو کیسے خوش رکھتے ہیں؟ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی پیاری زبان سے کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے اس چیز کو وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ کمنٹ میں لکھنا ضرور، کیا آپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ڈالی ہے؟ اگر آپ اس زندگی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی کر کے دیکھیں، زندگی خوش ہو جائے گی، دنیا بھی خوش ہو جائے گی۔ لیکن خوش کرنا کیسے ہے؟ خوش ایسے کرنا ہے کہ اپنے عمل سے لوگوں کو فائدہ دینا، اپنے اخلاق سے لوگوں کی محبت کو لوٹنا ہے، اپنے پیار سے لوگوں کی محبت کو لوٹنا ہے۔ جب لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک بھی کرنا اور کمنٹ میں ضرور لکھنا کہ ہم نے زندگی کو کیسا گزارنا ہے۔ اگر کو ہو سکے آپ کے پاس اچھی بات تو وہ ضرور بھیج دینا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا نام، آپ کے شہر کا نام اور آپ کی وہ اچھی بات خوبصورت انداز کے ساتھ انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ کو ضرور ملے گی۔ تب تک کے لیے اپنے خادم احمد نواز کو اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ کوئی ویڈیو کے اندر کمی پیشی ہو تو اس کے لیے بے حد معذرت، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر